بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ جاء رجل بدوی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تو آیا ہی کرتے تھے، لیکن دیہاتیوں کا آنا کچھ عجیب ہوتا۔ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو تسلی سے کرتے ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں، ان میں کسی قسم کا زگ زیگ نہیں ہوتا۔ آ کر صرف کیا کہتے ہیں کہ علمنی خیرا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے وہ خیر سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ایک گنا، پھر والحمدللہ، پھر ولا الہ الا اللہ، پھر واللہ اکبر۔ تو پھر وہ خوش ہو گیا اور اس نے بھی پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو خوشی سے چل پڑا۔ تھوڑا آگے گیا تو پھر واپس آ گیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، والحمدللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، واللہ اکبر یہ تمام کے تمام الفاظ تو اللہ کے لیے ہیں، ان سب میں تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف ہے۔ فمالی، تو ان میں میرے لیے کیا ہے؟ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، اذا قلت سبحان اللہ، کہ جب تم کہو گے میرے صحابی سبحان اللہ تو تیرا رب تجھے کہے گا، دنیا کو کہے نہ کہے لیکن تیرے سبحان اللہ کہنے پہ فوراً اللہ کیا فرمائیں گے، صدقتا میرے بندے تو سچا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ وَالْحَمْدُلِلَّہ، اور میرے صحابی جب تو الحمدللہ یعنی والحمدللہ کہے گا تو تیرا رب فوراً اس کا جواب دے گا صدقتا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، تو سچا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب تو کہے گا نا لا الہ الا اللہ یقول لک ربک صدقتا، تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، تو سچا ہے، واللہ اکبر۔ وَإِذَا قُلْتَ، اور جب تو اللہ اکبر کہے گا تو اللہ فوراً چوتھی مرتبہ بھی یہی الفاظ کہیں گے صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی ساتھ ہی ان الفاظ کا اضافہ کر لو کہ اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ مجھ پہ معاف فرما دے، میرے کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو تیرا رب فوراً کیا کہے گا، قد فعلت، اللہ کیا کہیں گے کہ میرے بندے کر دیا معاف تجھے۔ سبحان اللہ کتنی زبردست بات ہے۔ پھر فوراً کہہ دینا وارحمنی، کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، تو تیرا رب بھی کہے گا قد فعلت، کہ اے میرے بندے تجھ پر میں نے رحم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ساتھ ہی کہہ دینا وارزقنی، کہ اے میرے رب مجھے رزق حلال اور برکتوں والا رزق عطا فرما، تو تیرا رب بھی فوراً فرمائے گا قد فعلت، اے میرے بندے میں نے تجھ پر فراوانیاں کر دی رزق کی۔ سبحان اللہ۔ تو دیہاتی نے پہلی 4 باتیں رب والی اور 3 باتیں دوسری لیں اور خوشی خوشی اس سے وہاں سے چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان باتوں کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ان کلمات کو کچھ یوں پڑھیں گے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ تو آپ ان کے میننگ کو سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ سبحان اللہ جب کہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، والحمدللہ اور ساری کی ساری تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، ولا الہ الا اللہ اور میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا، کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، کسی کو اولادیں دینے والا اور رزق دینے والا اور بیماریوں کو دور کرنے والا نہیں سمجھتا، واللہ اکبر اور اللہ جی آپ سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ کی تعریفیں کرنے کے فوراً بعد ساتھ ان الفاظ کو میرے صحابی ملا لیں، یعنی کہ ساتھ یہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ میرے سارے کے سارے گناہوں کو، آپ کے مائنڈ میں یہ چیز چلنی چاہیے کہ میرے کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ساتھ کہیں وارحمنی، اور اے اللہ میں بے شک
آل ٹائم گناہوں میں اٹا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے آل ٹائم تیری رحمت کی ضرورت ہے، تو مجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، مجھ پر رحم فرما۔ وارزقنی، اور اے اللہ مجھے برکتوں والا اور رزق حلال عطا فرما۔ تو دیکھیں اللہ پاک آپ کے ہر لفظ کا جواب دیتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو حدیث سنا چکی ہوں۔ دیکھیں سبحان اللہ، آپ کے گناہ بھی معاف، آپ اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں بھی آ جاتے ہیں، اور رزق حلال کی فراوانی بھی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ چھوٹے سے کلمات ہیں، ان کو لازماً اپنی زندگی میں شامل کریں، ان کو کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ ہمیں رحم کی بھی ضرورت ہے، رزق برکتوں والے کی بھی ضرورت ہے، اور بخشش کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری دنیا آخرت آسان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔